کہ جو خصوصیت تمام خصوصیات پر حاوی ہے اور اسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت والی اور آپ کی زیارت والی خصوصیت کہا جاتا ہے، کائنات کے سارے غوث کتب اور ابدال کے نام اعمال میں بہت ساری نمازیں ہوں گی، بہت سارے استغفار ہوں گے، بہت سارے ذکر و اذکار ہوں گے اور بہت ساری نیکیاں ہوں گی، لیکن ان کے نام اعمال میں پیغمبر کی صحبت نہیں ہے اور ان کے نام اعمال میں پیارے حبیب کے مبارک چہرے کی زیارت نہیں ہے۔ اور یہ صحابی جس کے نام اعمال میں ایک ہی عمل ہے جسے پیغمبر کی صحبت کہا جاتا ہے اور آقا کی زیارت اور آقا کے چہرے کا دیدار کہا جاتا ہے، تو کائنات کا ہر مسلمان یہ بات بطور عقیدے کے بتاتا ہے کہ جناب اس صحابی کا مقابلہ کائنات کے سارے غوث کتب اور ابدال مل کر بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی نے نقشہ واضح سمجھا دیا کہ پیغمبر علیہ السلام کی صحبت میں آنے والا ہر فرد و بشر جسے صحابی رسول کہا جاتا ہے، یہ صحابی رسول بن کر اتنے بڑے مقام اور منصب پر فائز ہو چکا ہے کہ انبیاء کے بعد اگر کوئی مقام اور کوئی منصب ہے تو وہ صحابیت کا منصب ہے۔ یہ بات سمجھنے کے بعد میں نے کہا کہ عنوان جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بحیثیت صحابی، یہ ایک عنوان آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ بظاہر ایک عنوان ہے کہ امیر معاویہ کی حیثیت بحیثیت صحابی، یعنی آپ کی شخصیت بحیثیت صحابی، لیکن یہ صرف عنوان نہیں ہے، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بحیثیت صحابی تمام کے تمام اعتراضات کا جواب ہے۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جتنے بھی اعتراض کیے جاتے ہیں، اعتراض کرنے والا آپ کی شخصیت پر اعتراض کرتا ہے کہ امیر معاویہ علی کے مقابلے میں آئے تھے، اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے امیر معاویہ کی علی کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی، اور اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے امیر معاویہ کا جناب علی المرتضیٰ کے ساتھ اختلاف ہوا تھا، اور اعتراض کرنے والا اعتراض کرے کہ جناب امیر معاویہ نے جناب علی المرتضیٰ کے مقابلے میں جنگ کا ماحول بنا دیا تھا۔ ان تمام کے تمام اعتراضات کا جواب اگر ہم ایک جملے اور لفظ میں دینا چاہیں تو اس اعتراض کا جواب یہ ہوگا کہ ہاں جی آپ کس امیر معاویہ کی بات کرتے ہیں؟ میں تو اس امیر معاویہ کو جانتا ہوں کہ جو صحابی رسول ہیں۔ امیر معاویہ علی کے مقابلے میں آئے، ہاں صحابی رسول ہے۔ امیر معاویہ کا اختلاف علی کے ساتھ ہوا، ہاں صحابی رسول ہے۔ امیر معاویہ علی کے ساتھ لڑے ہیں، جناب امیر معاویہ صحابی رسول ہے۔ اور یہ تمام اعتراض کا جواب یوں بنتا ہے کہ ایک میرا اختلاف کسی سے ہو سکتا ہے، دنیا کے کسی فرد کے اختلاف کسی سے ہو سکتا ہے، دنیا میں کسی شخص کی لڑائی کسی سے ہو سکتی ہے۔ امیر معاویہ کا اختلاف اگر علی کے ساتھ ہوا بھی ہے، امیر معاویہ نے اگر علی کے ساتھ اختلاف کیا بھی ہے، تو اختلاف کرنے والے امیر معاویہ پیغمبر کے صحابی ہیں، اور صحابہ کرام کا اختلاف کسی ذاتیات پر مبنی نہیں ہوتا، صحابہ کرام کا اختلاف کسی بدنیتی پر مبنی نہیں ہوتا، بلکہ امیر معاویہ نے اگر علی سے اختلاف کیا ہے تو یہ اختلاف بھی نیک نیتی پر مبنی ہے۔ امیر معاویہ نے اگر علی کا مقابلہ بھی کیا ہے تو یہ بظاہر مقابلے کا نقشہ اگر ہمیں نظر بھی آ رہا ہے صحابی رسول ہونے کے ناطے ان کا ہر عمل کسی بدنیتی پر مبنی نہیں ہو سکتا، بلکہ امیر معاویہ کا ہر طرز عمل، امیر معاویہ کا ہر کام، امیر معاویہ کا ہر اقدام نیک نیتی پر مبنی ہوگا۔ لہذا اگر کوئی کہے علی کے مقابلے میں آئے تھے، علی سے لڑے تھے، علی سے اختلاف ہوا تھا، یا جناب اپنی زندگی میں امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو جناب اپنے بعد اپنا جانشین مقرر کر لیا تھا، یہ جانشین مقرر کرنے والا کوئی عام فرد نہیں ہے، جانشین مقرر کرنے والا دنیا کا عام انسان نہیں ہے،
بلکہ جانشین مقرر کرنے والا امیر معاویہ ہے، اور امیر معاویہ صحابی رسول ہے۔ اور یہ اصول اور ضابطہ ذہن نشین کر لو، صحابی رسول کا ہر عمل، صحابی رسول کا ہر طرز عمل اور صحابی رسول کا ہر اقدام نیک نیتی پر مبنی ہوتا ہے۔ ہم یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ صحابہ کلہم عدول کا ایک بنیاد ہمیں ہماری شریعت نے اور ہمیں ہمارے اسلام نے بتائی ہے کہ صحابہ کرام سارے کے سارے عادل ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صحابہ کرام عدل کے خلاف چلے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف تو عدل ہو، ایک طرف تو حق ہو، اور ایک طرف سچ ہو، اور دوسرے طرف کفر ہو یا فسق اور فجور ہو، یا جناب عدالت کے خلاف کوئی چیز ہو، اور صحابی رسول جاننے کے باوجود بھی عدالت کو چھوڑ کر، صحیح بات کو چھوڑ کر، حق کو چھوڑ کر کسی فسق کی طرف چلے جائیں، کسی فجر کی طرف چلے جائیں، یا کسی غلط کام کی طرف چلے جائیں۔ الصحابہ کلہم عدول، صحابہ کرام سارے کے سارے عادل ہیں۔ اس لیے میں نے کہا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت بحیثیت صحابی جب ہم دیکھیں گے تو یہ صرف عنوان نہیں ہے، بلکہ اس حیثیت سے دیکھا جائے گا تو امیر معاویہ کو بحیثیت صحابہ دیکھنے والے تمام کے تمام اعتراضات کا جواب ہے۔ آپ کو کوئی بھی اعتراض کرے امیر معاویہ پر، آپ نے ایک ہی جواب دینا ہے، جناب میں عقل کے دوڑے نہیں دوڑاتا۔ آپ جس امیر معاویہ کی بات کرتے ہو، یا جس امیر معاویہ پر آپ تبرہ کرتے ہو، تنقید کرتے ہو، یا جس امیر معاویہ پر آپ اعتراض کرتے ہو اور طعن و تشریح کا نشانہ بناتے ہو، جتنے چاہے اعتراضات کے انبار لگا لو، ان اعتراضات کا جواب ایک ہی ہے کہ امیر معاویہ صحابی رسول ہے۔ امیر معاویہ صحابی رسول ہے، اور صحابی رسول ہونے کے ناطے امیر معاویہ کا تقوی، امیر معاویہ کا ایمان، امیر معاویہ کا اخلاص، امیر معاویہ کی للہیت، اس کی گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہے۔ اور جس فرد و بشر کے تقوی اور ایمان کی گواہی، اخلاص اور للہیت کی گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہو، بعد والے کسی فرد کو اس شخصیت پر اعتراض کا تو بنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز مختلف علماء کرام ذمہ داران آپ کے سامنے عنوانات پر اپنا علمی گفتگو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یقیناً ایک مرحلہ آپ کے قرآن دازی کا بھی ہوگا، لیکن عام افراد جو اس میں آئے ہیں یقیناً سب کو تو انعام نہیں ملے گا، جن کے نام نکل جائیں گے انہیں ملے گا، لیکن گفتگو حضرات کی جب آپ اس عنوان پر سنیں گے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا عین و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا